ہو چکی ہے اس کے اگلی پڑھیں گے یا اس سے اگلی وہ ہو چکی جو امام صاحب پڑھائی وہ پوری ہوگی. اس سے آگے جو ہے نا اس کے لیے کوئی شخص امام بنا دیا جائے, کوئی خود بن جائے یا پھر لوگ اپنی اپنی شروع کر دیں. یہ سب طریقے جو باقی ہے وہی پڑھنی. جزاکم اللہ. جی سورۃ قاف کی تلاوت کے بارے میں سوال تھا جی. سورہ کاف جو ہے نا کہ آپ خطبہ جمان پڑھتے واقعی ایسا ہی لکھا, مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں دوسری آیات بھی آتی ہیں کہ حضور یہ بھی چیزیں پڑھتے تھے تو معلوم ہوتا بدل بدل کر پڑھتے تھے. جو لفظ آگے نا کہ ہر جمعے میں لوگ لفظ پڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ صحابیہ جو تھی کوئی فرض کر سکتا ہے کہ پوری عمر ہر جمعے میں مدینہ میں رہی, کہیں باہر بھی گئی ہوگی, کسی وقت غیر حاضر بھی ہوگی, 10 سال کے جمعہ میں ہر جمعے کل جمعہ ہو سکتا؟ یہ عقل نہیں ممکن نہیں. وہ یہ کہنا چاہیے کہ جو جمعہ اس نے پڑھا ہے اس ہر جمعے اس نے ضرور سنا. اس لیے پڑھا جائے تو اچھا ہے, نہ پڑھا جائے تو کسی نے اس کو لازم نہیں. کوئی ایک امام بھی نہیں امت میں سے, نہ ظاہری نہ کوئی دوسرا اہل حدیث جو کہے کہ سورہ کاف پڑھنی لازم ہے, کوئی نہیں کہتا. پڑھ لے اچھا, ورنہ دوسری آیات بھی پڑھے. واضح و نصیحت مقصود ہے, قرآن کے حصے چھانٹے, نصیحت کرے, ڈرائے, کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھنا چاہیے. جزاکم اللہ. مرد اپنی بیوی کو بار بار نماز کی تلقین کرتا ہے لیکن بیوی بار بار کی تلقین کے باوجود نماز کی طرف آمادہ نہیں ہوتی, تو کیا اس جرم کی بنا پر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بیوی اپنے میاں کو بار بار نماز کی تلقین کرتی ہے, وہ نماز کی طرف نہیں آتا, تو کیا بیوی اس بنا پر خلا لے سکتی ہے؟ یہ خلع اور طلاق کا چکر جو ہے جو حالات ہو گئے معاشرہ کے, اگر اس میں پڑ جائیں تو سارے گھر اجڑ جائیں. ماحول کیسا خراب ہے, نمازیں چھوٹ گئیں, نہ مرد پڑھتے نہ عورتیں. قصور تو حکمرانوں کا, علماء کا, پوری امت کا, صدیوں سے کوئی تربیت نہیں. اب فتح السلام علیکم. کیا ختم کر. جی وعلیکم السلام. جی 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 گزارش ہے کہ ایک آدمی اعتکاف سے بیٹھتا, خدا نخواستہ ہوتا اعتکاف کسی وجہ تو ٹوٹ جاتا, بیمار ہو جاتا یا کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, جی جی اعتکاف کا ثواب ہی نہیں ملے گا یا تو وہ گناہ بھی لازم ہو جائے گا؟ کوئی گناہ نہیں اس کو. جب بھی ایسی حالت ہو جائے نا کہ وہ بیمار ہو جائے, اعتکاف چھوڑے, اپنا علاج کرائے. اور اگر اور بھی ایسی کوئی صورتحال ہو جائے, کوئی نہیں, ہنس نہیں گیا گا, یہ سب لوگ سن لیں. اگر کوئی ایسی بات ہے چھوڑ دے, جتنا کیا اس کا ثواب مل جائے گا, آگے ختم کر دے. باپ مر گیا, یہ یہاں بیٹھا رہے, کیوں بیٹھا رہے, جنازے میں شامل ہو, وہ زیادہ اہم بات ہے. اور اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے تو پھر عید کے بعد باقی دنوں میں اگر رکھنا ہی چاہتا تو خدا کر لے, ورنہ کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے. یہ جتنا سنت اس نے کر لیا اس کا ثواب ہو گیا, جو چھوڑ دیا رہ گیا. یہ اس طرح کی بات نہیں کہ شروع کرنے سے لازم ہو گیا. وہ اعتکاف واجب ہوتا ہے جو منت سے ہوتا ہے. میں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام کرے میں اتنے دن مسجد میں بیٹھوں گا, وہ ٹھیک ہے, منت پوری کرنا پڑتی ہے. وہ چھوڑوں تو پھر قضا کریں. یہ سنت اعتکاف یا نفلی اعتکاف سال میں جب جی چاہے کوئی آدمی کیا میں نے مسجد میں بیٹھنا نیکی ہے, یہ چھوڑ سکتا ہے, اس سے کوئی گناہ گار نہیں ہوتا. جتنا کیا اس کا اجر مل گیا, باقی کا کوئی حرج. کئی لوگ پھنسے مرتے رہتے ہیں وہاں. نہ, اگر کوئی ایسی حالت ہوگی اٹھ کر چلیں گے. سنت اور نفلی اعتکاف میں کیا فرق ہے؟ سنت اعتکاف تو یہ ہے نا کہ جو رمضان کے آخری دنوں میں کیا جاتا ہے. یہ چونکہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیشہ کیا, اگر چھوٹ گیا تو بعد میں رکھا, اس کو کہتے ہیں سنت اعتکاف. جو سال میں اپنے شوق سے کوئی بیٹھے نا, جیسے نفل نمازیں پڑھتے ہیں, آپ جب بھی چاہیں نا. میرے ایک دوست نے 1 مہینہ پورا میری مسجد میں کیا, تو افسر ہیں, ڈی ہیں, ٹیلی فون کے, شوق سے بیٹھ کے پورا مہینہ رمضان کے علاوہ بیٹھا. تو رمضان کے علاوہ جب اپنے شوق سے کوئی آدمی بیٹھے, وہ مستحب اور نفلی طواف. یہ آخری دنوں میں بیٹھے یہ سنت طواف ہے. منت مان کر بیٹھے وہ واجب طواف. آخری سنتوں میں نفل نہیں ہو سکتے؟ ہیں 1 دن 2 دن کے لیے بیٹھ گیا پھر چلا گیا, ٹھیک ہے, سنت میں سے اس نے اتنا حصہ لے لیا. تہجد کی 11 رکھنے آپ نے 2 ہی پڑھ لی, تو ثواب تو اتنا تو مل ہی گیا. اگر ایک دن ہی کو مسجد میں بیٹھ جائے ان دنوں میں, اتنا اجر تو اس کو ملے گا. کوشش کرنی چاہیے پورا بیٹھنے کی. اگر تھوڑا بھی بیٹھا جاتا تو کوتاہی نہ کرے, جتنا ثواب مل رہا وہ تو لے لے. بہت اجر ہے اعتکاف کا. جی بہت شکریہ بھائی. پروگرام فتاوی آن لائن آپ کی سہولت کے لیے, آپ کی دینی رہنمائی کے لیے, آپ کے پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی, معاشی, معاشرتی, کاروباری یا خاندانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں, تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777. یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے, مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے, اور اس پروگرام کی CD تیار کی جاتی ہے جو مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے. آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف عالم دین
محقق مدبر حضرت مولانا محمد اسحاق کریمیہ مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ کیا سید کسی عامی سے زکوٰۃ لے سکتا ہے یا کوئی سید کسی دوسرے سید سے زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء کے خرید کا کہنا تو یہی ہے نا کہ زکوٰۃ جو ہے سید کے لیے ہر حال میں حرام ہے، نہ وہ کسی دوسرے سے لے سکتا ہے، نہ سید ہی سید کو دے سکتا ہے، زیادہ یہی کہتے ہیں۔ مگر ایک گروہ علماء کا وہ بھی ہے جنہوں نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں، ان میں ابن تیمیہ بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں ایسی نہیں بات ہے، حضور نے جو کہا کہ تم نہ لینا کیونکہ لوگوں کے ہاتھ کی میل ہے، لوگوں دوسروں کو کہا، اس لیے نا آپ کی اولاد میں سے اگر کرے تو آپ پر دبا آئے گا، لوگ یہ کہہ دیں گے کہ حضور نے تو ڈھونگ رچا اپنی اولاد کے لیے پیدا فرمایا، ان سے نہ تم میں کوئی امیر ہے غریب وہ اپنے غریب ساتھیوں کو دے دے، ہو سکتا ہے یہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ نے تو اپنے دور میں جب دیکھا رہا کئی چیزیں ایسی کہ وہ بالکل حرام ہوتی، مگر کیا کیا حالات بدل، انہوں نے کہا بیت المال نہیں رہا، نہ خمس ہے، نہ انہیں کوئی بیچاروں کو سجدوں کو پوچھتا ہے، ہم زکوٰۃ کا بھی فتویٰ دیتے رہے ان کے لیے حرام مر جائیں گے۔ اس دور میں کہا وہ بات گئی دو ان کو، یا انتظام کرو پورا جو بیت المال میں تھا، اگر نہیں دیتے زکوٰۃ ہی غریبوں کو دے تو مارنا ان کو، ہاں تو مسئلے میں گنجائش ہے، سید کو دے دے تو بہت بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس میں وجہ نہیں ہے تو دوسروں سے لینے میں۔ جزاکم اللہ۔ ایک سوال ہمیں تیسری دفعہ موصول ہوا ہے لیکن حالات اور واقعات کے مطابق اس کا جواب دینا پھر ضروری ہے، تو مولانا اعتکاف کب بیٹھنا چاہیے؟ کیونکہ آج شاید آخری دن ہے، اس حوالے سے ذرا وضاحت کر دیجیے۔ یہ سوال بہت اہم ہو گیا کیونکہ دیر سے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ 20 تاریخ کو نا شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، وہاں روزہ افطار کرتے ہیں، 21ویں رات سے اعتکاف شروع کرتے ہیں۔ یہ دین میں نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا کہ شام کو آ جاؤ، یہ بالکل اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے۔ حدیث پاک میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام اعتکاف کا ارادہ کرتے تھے تو نماز فجر پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ اب نماز فجر کے بارے میں امام احمد اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ 21 تاریخ کی فجر ہے، 21 جب گزر جائے گی رات اس دن جو فجر آئے گی بیٹھیں گے فجر کو، مگر 21 کو۔ اس پر دوسروں نے کہا کہ لہلۃ القدر کا امکان ہے 21 میں، زیادہ تو ایک لوگوں نے 21 میں دیکھی ہے، اگر وہ رات ہی گزر گئی کیا ملا اسے؟ اس کا حل جو صدیوں پہلے علامہ سندھی رحمۃ اللہ نے حاشیہ بخاری میں کیا تھا، مان گئے اس کو، جو بندی بھی مان گئے، مجھے سب کے حوالے یاد ہیں، سب نے تسلیم کیا، بریلویوں نے اہل حدیثوں نے، کہ حق یہ ہے کہ وہ 20 کو بیٹھے، آج جو رات ہے گزارے، روزہ رکھ کر آئے، فجر پڑھ کر پھر نہیں جائے، صبح سے شروع ہو جائے گا، جس سے فجر بھی آ گئی ليلۃ القدر بھی بچ گئی۔ بس یہ حدیث پاک ہے کہ من اذا اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف صلی الفجر داخلم۔ اب یہ کہتے ہیں آئے رات سے ہوتے تھے وہاں، بھائی کہاں ہے یہ فکر؟ رات کو آئے تھے شام کو، اگر ہے دکھائیں، اپنی طرف سے اس میں داخل کر رہے، وہاں تو سیدھی بات ہے کہ جب ارادہ ہوتا اعتکاف کا فجر پڑھ کر بیٹھ جاتے، وہ بے شک پھر 21 کو بیٹھتے پھرے، یا میری مان نے جو چوٹی کی اور مانا اس دور میں مان لی ہے، بدر المجہود نے بھی اور احراء السنن میں تقی عثمانی سب مان گئے۔ یہ ہمارے مولانا نذیر احمد صاحب نے لکھا، ٹھیک ہے امدادیہ عمل ہو نہ ہو، شرح مشکات نے لکھا کہ حال یہ حدیث کا یہی ہے کہ 20 کی فجر کو بیٹھو، اور یہ قصور اور پتوں کی طرف تو اہل حدیثوں نے شروع بھی کر دیا، کئی مرتبہ مولانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فتویٰ شائع کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کسی کے پاس شام کو آنے کی کوئی دلیل نہیں، اگر لفظ ہے دکھائے، شام کوئی نہیں بیٹھنا، بے شک 21 کو بیٹھیں 20 کو بیٹھیں وہ آپ کی مرضی ہے، فجر سے شروع ہوتا ہے، حدیث پاک میں اور کوئی لفظ نہیں۔ سبل السلام میں بھی علامہ محمد بن اسماعیل ایمانی نے کہا کہاں شام فجر۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ احتیاطی طور پر اگر 20 کو بیٹھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو میں نے کہا اگر احتیاطی بات ہے تو 20 تراویح پڑھ لینی چاہیے تاکہ 8 اس کے اندر آ جائیں۔ بات احتیاطی والی نہیں ہے بلکہ سنت کے مطابق جو بات ہے وہ یہی ہے کہ فجر کی یہ 20 تاریخ جو ہے نا رمضان کی، اس کی فجر مسجد کے اندر جا کے ادا کریں اور پھر اپنے معتکف صبح بیٹھ جائیں بھائی، جس نے بیٹھنا، کھانا کھائیں، نماز فجر جماعت سے پڑھیں، بس اعتکاف شروع ہو گیا، بیٹھ جائیں۔ ایک دن ہی بڑھتا ہے نا، ساتھ راتیں تو ساری بچ جاتی۔ جزاکم اللہ۔ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان